تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، آپ کے مسائل پر ان سے ہم ڈسکس کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس کا حل پھر آپ کو بتاتے ہیں، پھر وظائف بھی پڑھنے کے لیے الحمدللہ بتاتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ مکمل ایک روحانی علاج کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، جس میں کبھی ہم آپ کو تعویذ بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، عملیات سکھاتے ہیں، کبھی آپ کو وظائف بتائے جا رہے ہوتے ہیں، تو کبھی دعائیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو آئیے شامل کریں گے سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے طارق بھائی، کیسے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کیا وظیفہ بتا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ کیا روحانی علاج بتائیں گے؟ کیا سکھا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو آج جو آپ کو روحانی علاج ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ اگر سینے کے کوئی امراض کا سامنا ہے، سینے میں درد ہے، سینے میں تکلیف ہے، یا جو ہے سینے کے ہی حوالے سے کوئی اور ایسا انفیکشن ہے، تو اس مرض میں اس وظیفے کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو شفا یابی نصیب ہوگی، اور یہ بیماری اور یہ تکلیف انشاءاللہ جاتی رہے گی۔ عمل نوٹ فرما لیجئے، 75 ٹائم جو ہے 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 75 ٹائم، آپ اسکرین پر یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، لا الہ الا اللہ 75 ٹائم پڑھ کر جو ہے صحیح مریض کے اوپر، جو مریض ہے وہ از خود اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لے، یا آپ کے گھر کے افراد میں سے بچے کو، کسی بڑے کو سینے کی تکلیف یا درد کا کوئی مرض لاحق ہے، تو لا الہ الا اللہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر 75 ٹائم یہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت یابی، شفا یابی ماشاءاللہ، یہ تو ہوگی۔ بہت بڑا مسئلہ حل فرماتی ہے آپ نے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسائل لیتے ہیں، آئے دن کبھی سینے میں انفیکشن ہے، سینہ خراب ہے، بعض اوقات نمونیا لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نمونیا اگر اللہ نہ کرے کسی کو ہو جائے، سینے کے انفیکشن میں مبتلا ہو جائے، بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا ماشاءاللہ 75 ٹائمز لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، پھر ایک چیز میں آپ کو اور عرض کروں، اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، وظائف تو آپ نے بتا دی ہے پڑھنے کے لیے، روحانی علاج بتا دی ہے، وظیفہ بھی پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ احتیاطیں بھی کرنی ہیں۔ اب پتہ چلا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی پی رہے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات بھی پیے جا رہے ہیں، اور ایسی غذائیں کھا رہے ہیں کہ سینہ خراب ہو رہا ہے، تلی ہوئی مرغن غذائیں، تیل والی غذائیں، کولیسٹرول بڑھنے والی غذائیں۔ تو خدارہ ناظرین، میں عرض کروں گا کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ بہت یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، آج صحت ملی ہے، تو اس نعمت کا خیال رکھیں، قدر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم بیڈ پر ہوں اور ہم دوائیاں کھا رہے ہیں۔ جی جنید بھائی، بالکل جو آپ نے یہ احتیاطیں بتائیں، اگر اس کو ہم دوسرے پیراہے میں دیکھیں، یہ خالی یہ جو وظیفہ پڑھے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر وظیفے پڑھنے والے کے لیے، بلکہ جو وظائف اگر کسی مرض میں نہیں بھی پڑھیں تب بھی انہیں صحت کے حوالے سے ان احتیاطوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ ایسی غذا، ایسی چیز، ایسا کام کہ جس سے صحت پہ کہیں اثر انداز ہو رہی جو چیز بھی، اس سے تو بچنا ہی لازمی ہے گا۔ یوں سوچے کہ وظیفہ پڑھتا رہوں، سینے کی تکلیف نہیں ہوگا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی پیتا رہوں، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ دوائی اگر آپ نے کھانی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی احتیاطیں بھی ہوتی ہیں، جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے ان سے بھی بچنا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی وظیفہ پڑھنا ہے، وظائف کے ساتھ ساتھ جن سے بچنا ہے ان سے تو بچنا پہلے ہی ضروری ہے گا۔ اصل میں اس میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے علاج، جی، ایک ہوتا ہے پرہیز۔ علاج بھی کرواتے رہنا ہے، پرہیز بھی کرنا۔ پرہیز بھی ساتھ ساتھ یہ جاری رہنا چاہیے۔ اب علاج کرواتے رہیں، پرہیز نہ کریں، تب بھی فائدہ نہیں ہے۔
یعنی علاج تو کر رہے ہیں کہ وہ مرض دور ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ بد پرہیزی کی وجہ سے وہ جو مرض جس سبب سے ہو رہا ہے وہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ، سینے کے امراض کا آپ نے وظیفہ بتایا، بہت شکریہ طارق بھائی، اللہ جزاک پاک اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم بڑے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور عموماً یہ بچوں کے ساتھ بھی پرابلم رہتی ہے، بالخصوص نو مولود جو بچے ہوتے ہیں جن کی ولادت ہوتی ہے، عموماً بچوں کے سینے خراب ہو جاتے ہیں، بچوں کو نمونیا ہو جاتا ہے، اس طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں والدین۔ تو روحانی علاج بھی کروائیں بچوں کا، ساتھ ساتھ ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، احتیاطیں بھی کرتے رہیں، اور والدین کو بھی بڑی احتیاط کرنا پڑتی ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو الحمدللہ مدنی گلدستے کی صورت میں پیش کی گئیں، احتیاطیں بھی بتائی گئیں، وظائف بھی آپ کو بتائے گئے، اور ساتھ ساتھ ایک اور مشورہ میں آپ کو دوں گا کہ روحانی علاج کے اسٹال سے اس کا تعویذ بھی آپ حاصل کیجئے گا، اس بیماری کی کاٹ کا عمل بھی کروائیں، اور اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کی کالز پروگرام میں شامل کرنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میرے ایک بچے اس کو جھٹکے پڑتے ہیں جب رات کو سوتا ہے، تو کچھ سمجھ نہیں آتی کس چیز کے جھٹکے پڑتے ہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے اس کو سخت قسم کا جھٹکا ہوتا ہے۔ تو ایک بچہ اور ہے میرا، وہ قرآن حفظ کر رہا ہے، لیکن آیا دن اس کی کبھی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، کبھی اس کو کمر میں درد ہو جاتا ہے، کبھی کہیں درد ہو جاتا ہے۔ 2 سپارے اس نے حفظ کیے ہیں، ابھی تیسرے سپارے پہ پہنچا ہے، لیکن اس کی بہت اس وجہ سے بڑی پریشانی آتی ہے۔ محمد ستار، والدہ کا نام شازیہ بی بی، محمد عزیر، والدہ کا نام شازیہ بی بی۔ صحیح، دونوں ہی بچوں کے حوالے سے استخارہ بھی کروائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام رانا محمد غیور ہے اور میری والدہ کا نام رقیہ بی بی ہے۔ میں نے اپنے بارے میں پتہ کروانا تھا کہ میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے، تقریباً 1 سال پہلے مجھے ہارٹ اٹیک بھی آیا تھا، تو اس کے بعد سے طبیعت میری سیٹ نہیں ہو رہی۔ اکثر گردن میں بہت درد رہتا ہے، بھاری پن، کھچاؤ، اور سر کا درد پیچھے والی سائڈ پہ، اور گردن کا درد وہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا نا، اور بہت درد رہتی ہے طبیعت میں، بد مزاجی اور بہت وہ چڑچڑاپن بھی رہتا ہے۔ تو یہ پتہ کروانا تھا کہ کوئی بیماری وغیرہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کو شفا عطا فرمائے۔ بھائی ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور باقی استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج انشاءاللہ الکریم وظائف آپ کو بتائیں گے، آپ کا مکمل انشاءاللہ الکریم روحانی علاج بھی کیا جائے گا، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال۔ کام جو کرتا تھا نا میں، وہ میرا کام بند ہو گیا ہوا ہے، استخارہ کروانا تھا، کیا مسئلہ ہے، کس وجہ سے نہیں ہو رہا، کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، اور نیا کام اگر سیل مینی کا کروں وہ صحیح رہے گا۔ عبد الوحید، اور والدہ کا نام ہے نسرین بی بی۔ عبد الوحید نام آپ نے بتایا، صحیح ہے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ محمد طاہر، والدہ کا نام حمیدہ بی بی۔ دل کی تکلیف ہے کوئی تو پریشانی رہتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ کال۔ 1 سال کی میری بیٹی ہو گئی ہے، جو نا سنتے بھی بہت کم ہے، اب باتیں بھی نہیں کرتی۔ اچھا، بچی ہے چھوٹی، نہ باتیں کرتی ہے نہ سن سکتی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ پاک آزمائش دور فرمائے، بچے کی ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور چلیں اس حوالے سے ایک مخصوص عمل ہے، جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں نا جن کی قوت سماعت کمزور ہو، سننے کی طاقت کم ہو، بول نہیں سکتے ہوں، بولنے پر قدرت نہ ہو، تو اس کا ایک مخصوص 2 روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں عرض کروں گا، شامل رہیے گا پروگرام۔ ایک کال اور دیجیے گا۔ جنید بھائی، میرا نام ہے شاہد حسین، مجھے اپنے روزگار کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دو۔ جی شاہد، اللہ پاک آپ کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے، ہمت رکھیں، کوشش اپنی جاری رکھیں، اور حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع آپ اختیار کریں، کوشش بھی کریں، اور کوشش جو ہے نا یہ کامیابی کی کنجی، کوشش بھی کرتے رہیں، دعائیں بھی کرتے رہیں۔ اب میں آپ کو وظائف انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں، استخارے آپ فرما لیجئے۔ فیصل بھائی استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، صحیح۔ اچھا دیکھیں، روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، روحانی علاج حصول روزگار کے حوالے سے 2 چلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک آیت قرآنی اور ایک آسان سا وظیفہ اسماء الحسنہ میں سے۔ پہلے آیت قرآنی، وہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ہر نماز کے بعد یہ 2 آیات آپ پڑھ لیا کریں، صحیح ہے۔ اتنی کمال کی برکتیں ہیں ان آیت کی کہ کشائش رزق کے لیے، رزق میں کشادگی کے لیے اور برکت کے لیے بہت زبردست یہ وظیفہ ہے۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ یہ دونوں آیات آپ پڑھ لیں، ایک یہ عمل ہوا۔ اب آئیں اسماء الحسنہ سے میں عرض کرتا ہوں۔
اچھا یہ وظیفہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد چاہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیں 100 مرتبہ، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، خوشحالی نصیب ہوگی، روزگار لگے گا۔ صحیح، یہ دونوں وظائف پڑھ سکتے ہوں تو دونوں پڑھ لیں، دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہوں تو ایک وظیفہ پڑھیں، لیکن پڑھیں پابندی کے ساتھ، ناغہ نہ ہو، مستقل پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیے گا۔ اور سب سے جو بڑا وظیفہ ہے فرائض اور واجبات کی پابندی، وہ بھی کیجیے کہ نماز کی برکت سے رزق میں برکت رہتی ہے، الحمدللہ محتاجی سے بندہ بچ جاتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے۔ اچھا اب آئیے، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بچے کے حوالے سے کہا تھا نہ بول سکتی ہے اور سن بھی نہیں سکتی۔ واقعی بڑا آزمائش کن یہ مرحلہ ہوتا ہے، ماں باپ بڑی آزمائش میں ہوتے ہیں، لیکن ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، سب انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دیکھیں اگر یہ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، قوت سماعت کا مسئلہ ہے تو 21 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع 21 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے کے کانوں پہ دم کریں۔ تو یہ دونوں کانوں پر یہ دم کریں، کانوں کے جو بھی امراض ہیں، چاہے سماعت کا مسئلہ ہو یا اندرونی کوئی مسئلہ ہو، الحمدللہ عز و جل حل ہو جائے گا۔ اچھا یہ تو ہوا سماعت کے حوالے سے۔ اب بولنے کے حوالے سے ایک وظیفہ یہ ہے، قرآن پاک کی یہ آیات ہیں سورہ طٰہٰ کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ اکبر۔ ہر نماز کے بعد یا تو 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ یہ آیات پڑھ کر آپ بچے پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں، الحمدللہ عز و جل بچی کو بولنے پر قدرت حاصل ہوگی، یہاں تک کہ اگر زبان میں لکنت بھی ہوئی تو وہ لکنت بھی دور ہو جائے گی۔ تو یہ 2 وظیفے میں نے عرض کی ہیں، یہ الحمدللہ عز و جل مدنی پنصورہ میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ الکریم آپ کو ایک خوشخبری ملے گی، بچی آپ کی صحت یاب ہو جائے گی، دونوں مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ جن ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی فیصل بھائی، استخارے کر لی ہیں ماشاءاللہ آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن ناظرین کی کالز تھی سب کے استخارے ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلی کال ہمارے ایک والد صاحب کی تھی، اپنے بچوں کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے تھے۔ 2 بچوں کے بارے میں بتایا تھا، ایک کا نام ستار تھا اور ایک کا نام عزیر۔ جو ستار بھائی ہیں وہ رات کو سوتے میں ڈر جاتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، تو یہ معاملہ تھا، استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں کوئی جادو بندش اثرات کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، استخارے میں آزمائش کا معاملہ، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ وظیفہ ایک عرض کر دیتا ہوں، یہ پڑھیں رات کو سونے سے پہلے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ڈر، خوف، یہ جھٹکے لگنا، یہ سب معاملات ختم ہو جائیں گے۔ رات سونے سے پہلے 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر آپ دم کریں اپنے اوپر، یا آپ خود پڑھ کر ان پر دم کر دیں انشاءاللہ الکریم، یہ جنات کی آفات اور ڈرنے اور خوف سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے ہمارے عزیر بھائی تھے، استخارہ کیا، استخارے میں بیماری کا معاملہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ، اور جو جسم میں درد، ٹانگوں وغیرہ میں درد رہتا ہے، اس کے حوالے سے وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یہ آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ جوڑوں کا درد، ٹانگوں کا درد جو ہے آپ کا یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ایک اور کال تھی، غیور نام بتایا تھا، طبیعت جو ہے وہ خراب رہتی ہے، معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ کہیں کوئی جادو یا عملیات کا ایسا تو معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیے آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بہتری کے معاملات ہیں، بیماری کا مسئلہ ہے، آپ ہمارے روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات بھی لیجئے، کارڈ کا عمل بھی کروائیے۔ باقی ایک وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، آپ 1000 دفعہ یا حیو یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ ایک اور اسلامی بھائی تھے، عبد الوحید نام بتایا تھا، کام کے حوالے سے پریشان تھے، کام میں دل بھی نہیں لگتا اور کام چل بھی نہیں رہا، پریشان ہے کافی، اللہ پاک آسانی فرمائے آپ کے لیے، آپ کے روزگار کے جو معاملات ہیں اللہ کرے کھل جائیں آپ کے لیے۔ استخارہ کیا ہے، آپ کے ساتھ نظر بد کا بھی معاملہ ہے، نظر کے حوالے سے آپ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ یہ 60 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں۔ اور ایک اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کا کام میں دل لگے نا، تو اس کے لیے آپ سادہ پیج لیجئے گا، اس پر یا اللہ 101 بار لکھ لیجئے گا، اس کو لپیٹ کر سیدھے بازو پر آپ جو ہے وہ باندھ لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کا کام میں بھی خوب دل لگے گا انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ، تو یہ کام میں دل لگنے کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ کئی لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے، یار میں آفس میں جاتا ہوں، اپنے کام کاج پہ جاتا ہوں، اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہوں، میرا وہاں پہ دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا ہے۔
بعض اوقات ماحول کا بھی دیکھیں اثر ہوتا ہے نا، اور وہاں بعض اوقات گھٹن والا ماحول ہوتا ہے اور اس طرح کے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر طبیعت میں مزہ نہیں آتا. تو کوشش بھی اپنی جاری رکھیں، دل لگانے کی کوشش بھی کرتے رہیں، اللہ پاک بہتر فرمائے گا. دعائیں بھی کرتے رہیں، جو وظائف آپ کو بتائے گئے وہ بھی ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں. ہر مشکل کے بعد دیکھیں آسانی. کبھی بھی بس مایوس نہ ہو، ہمت نہ ہاریں اور اپنے حوصلے پست نہ کریں. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے. میسیجز بھی کافی سارے ہیں، چند ایک میسیج میں شامل کر لیتا ہوں. یہ ان کا استخارہ کیجئے گا ذرا. نام ہے محمد ارسلان اور ان کی والدہ کا نام ہے فہمیدہ. اچھا، طبیعت ان کی کافی خراب ہے، ہاسپٹل میں داخل ہیں. تو ان کا استخارہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے، کوئی عملیات ہیں یا بیماری کا ہی معاملہ ہے. تو ان کا بھی استخارہ کیجئے گا. یہ ایک اور میسیج ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر دن روحانی علاج بتائیں ٹانگوں کے درد کا. یہ تقریباً الحمدللہ عز و جل جب پروگرام ہوتے ہیں مدنی چینل پر روحانی علاج، تو اس میں تقریباً یہ کالز آتی ہیں جسمانی درد کے حوالے سے، پیروں میں درد کے حوالے سے، گھٹنوں میں درد کے حوالے سے. کالز بھی آ رہی ہوتی ہیں، میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور تقریباً الحمدللہ عز و جل یہ وظائف بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں. بلکہ یہاں میں عرض کروں کہ الحمدللہ عز و جل کئی ناظرین کو تو یہ وظائف یاد بھی ہو چکی ہیں الحمدللہ عز و جل. اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائیں. اور چلیں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہوتا ہے بعض اوقات ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، بالخصوص بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، کمر میں درد، جوڑوں میں درد. تو خدا را ہم اپنی صحت کا بھی دیکھیں خیال رکھیں. بار بار اس طرف توجہ بھی دلائی جاتی ہے، ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے اور عمر کے اس حصے میں آ کر پھر بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو خدا را ہم اب اسے تھوڑا ورزش کریں، تھوڑا پیدل چلنے کی عادت بنائیں اور ایسی چیزیں استعمال کریں جو ہمیں صحت ہماری اچھی رہے، ہے نا. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، جب بھی جسم میں درد ہونے لگے، پیروں میں درد ہونا، تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الحشر کی یہ آیت پڑھا کریں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. یہ بس یاد کر لیں آپ. یہ ایک دفعہ کی تھوڑی محنت ہوگی، یاد کرنا پڑے گی. ہر نماز کے بعد 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کیا. آپ نے دم کرنے کے بعد جہاں جہاں درد ہے ہاتھوں پر پھیر لیا. اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے، شفا انشاءاللہ الکریم حاصل ہوگی. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز. جی چلائیے. منیر شیخ اتاری ہب چوکی بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. جنید بھائی عرض خدمت یہ ہے کہ کافی عرصے سے مجھے کمر کی تکلیف کی شکایت ہے. اس حوالے سے میڈیکلی اور روحانی کافی علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا. برائے مہربانی کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے اور دعا بھی فرما دیجئے. اللہ کریم اس مرض سے شفا عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. اور جو مسلمان جہاں جہاں گھروں میں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کو شفا عطا فرما دے، شفا عطا فرمائے. وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. منیر بھائی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد عدنان ہے، میں اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. عرض یہ تھی کہ آئے دن میرے بچے بیمار رہتے ہیں، گھر والے بیمار رہتے ہیں، میرے کو بھی کبھی کبھی بیماری لگتی رہتی ہے. اس حوالے سے دعا بھی فرما دیجئے اور استخارہ بھی فرما دیجئے کہ کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے. میرا نام محمد عدنان بن اختر بیگم ہے. اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. جی عدنان بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا. جی نیکسٹ کال. نظر بات کے لیے کوئی وظیفہ کرا دیں. صحیح. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد احمد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام روحانی علاج اور استخارہ بہت اچھا لگتا ہے. آپ میرے کو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جو یاد کرے وہ یاد ہو جائے اور امتحان میں بنا رکاوٹ کے کامیابی عطا ہو جائے. امتحان میں بغیر رکاوٹ کے کامیابی. بڑی محنت کرنا پڑتی ہے کامیابیوں کے لیے، تو محنت کرنا پڑے گی. اور یہ ذہن نہ بنائیں کہ کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے اور مجھے کامیابی نصیب ہو جائے. محنتیں کرنا پڑتی ہیں. جو کامیاب ترین لوگوں کی جب ہم سیرت پڑھیں گے نا، پیچھے بڑی محنت ان کے نظر آئے گی، دن رات کی محنت نظر آئے گی. باقی اللہ پاک کامیابی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کوشش ہماری طرف سے کامیابی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو یہ بہرحال وظائف انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. میرا نام عبدالرؤف تبسم، والدہ کا نام ہے فاطمہ بی بی. ہمارا لیدر جیکٹ کا کام ہے، تو کچھ عرصے سے نا حالات ٹھیک نہیں ہیں. ذرا استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ معاملہ کیوں ہے.
صحیح ہے جی، عبدالرؤف بھائی استخارہ کرواتے ہیں، استخارے فیصل بھائی فرما لیجیے. اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ کالس تھی، میں عرض کر دیتا ہوں. نظر بد سے حفاظت کا روحانی علاج، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ پڑھ کر آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں. نظر بد سے حفاظت، اچھا پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں نظر بد سے، الحمدللہ سے وجل حفاظت. اور بہت سارے روحانی امراض سے حفاظت رہے گی، اور شریر جنات کے شر سے بھی الحمدللہ سے وجل حفاظت رہے گی. یہ پڑھ کر دم کرنا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے احمد رضا، آپ نے کہا کہ جو یاد کروں وہ یاد رہے. دیکھیں یاد کرنے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محنت، توجہ، حاضر ذہنی، حاضر دماغی، یکسوئی، دل جمعی، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اب یاد بھی کر رہے ہیں اور دیگر کاموں کی طرف بھی ہمارے معاملات ہیں، میسج بھی دیکھ رہے ہیں، موبائل بھی استعمال کر رہے ہیں، دیگر کام بھی نمٹا رہے ہیں، توجہ نہیں ہے تو کیسے یاد ہوگا؟ صحیح ہے، تو ان چیزوں کو بھی دیکھیں ذرا. اور سبق یاد کرنے لگے نا تو یاد کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. صحیح، جو یاد کریں گے انشاءاللہ الکریم ذہن میں نقش رہے گا. دوسرا آپ نے کہا تھا کہ بغیر رکاوٹ کے امتحان میں کامیابی، تو دیکھیں کامیابی کے لیے محنت کوشش کرنا پڑتی ہے. امتحانات میں کامیابی کے لیے ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی. شامل کریں گے ناظرین استخاروں کے جوابات. جی فیصل بھائی استخاروں کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. پہلے تو وہ نام میں نے آپ کو بتایا تھا، محمد ارسلان. ارسلان بھائی کا تھا، بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. استخارہ کیے، استخارے میں بیماری کا ہی معاملہ ہے، ان کے ساتھ کوئی جادو بندش کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ گھر آ جائیں. کیا پڑھنے کے لیے کیا وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، سورہ فاتحہ یہ 7 دفعہ پڑھ کے دم بھی کریں ان پر. اور وہ خود تو نہیں پڑھ سکیں گے، کوئی دوسرا جس کے مخارج صحیح ہو وہ پڑھ کے ان پر دم کرے. پانی پی سکتے ہو تو پانی ان کو پلائیں دم کر کے، اللہ پاک شفا. اچھا ایسا کوئی وظیفہ ہے کہ بالفرض مریض اگر جیسے گنودگی کی کیفیت میں ہو، بے ہوشی کی کیفیت میں ہو، مریض بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں، اس کو ہوش میں لانے کے لیے کیا عمل کیا جائے؟ اب یہ ہے کہ ایک تو دعا کی جائے ان کے لیے، اس کے لیے بھی وظیفہ بتا دیتا ہوں. عصر کی نماز کے بعد جو ہے عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں قبلہ روح، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان کے اہل و عیال میں سے بھائی بہن یا والدہ کوئی بھی عصر کی نماز کے بعد بیٹھیں اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھتے رہیں کثرت سے. جب غروب آفتاب کا وقت ہو، سورج غروب ہونے کا ٹائم ہو، تو اس وقت جو ہے یہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ان کے لیے. انشاءاللہ الکریم وہ ہوش میں بھی آ جائیں گے، غنودگی کی جو کیفیت ہے وہ بھی ان کی چلی جائے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مزید. اور عدنان بھائی تھے، والدہ کا نام اختر بتایا تھا، گھر کے حوالے سے پریشان ہے، گھر میں بیماری کے حوالے سے بیمار رہتے ہیں. تقریباً سبھی افراد بیمار ہیں. صحیح ہے، تو استخارہ کیے، نظر بد کے اندر یہ آئے ہوئے ہیں نا. اچھا پورا گھرانہ ہی نظر بد کا شکار ہے. تو اللہ پاک یہ معاملات ان کے آسان فرمائے. نظر کے لیے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ 60 دفعہ پڑھ کے دم بھی کریں بچوں پر، گھر والوں پر، اور گھر جو ہے اس میں بیماری دور ہو جائے، امن و سلامتی رہے، غربت دور ہو جائے، تنگ دستی چلی جائے. اس کے لیے میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، یہ آپ کریں انشاءاللہ الکریم، بڑا فائدہ ہوگا. آپ نے پڑھنا ہے یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، 112 دفعہ یہ پڑھنا ہے آپ نے. دعا بھی کرنی ہے، پانی پر دم کر کے گھر والوں کو بھی پلائے انشاءاللہ الکریم. گھر سے بیماریاں، اللہ نے چاہا تنگ دستیاں، یہ سب چیزیں دور ہوں گی. اچھا نظر وغیرہ بھی اتار سکتے ہیں نا ہم گھر کے افراد کو، جیسے آپ نے فرمایا کہ نظر لگی ہوئی ہے گھر کے تمامی افراد کو، تو اب پھر سب کی ایک ایک فرد کی نظر بھی اتاری جا سکتی ہے؟ جی بالکل اتار سکتے ہیں. نظر اتارنے کے لیے جیسے جو مرچوں والا عمل آپ بتاتے ہیں، تو ہر فرد کے لیے 7 ہی مرچیں لینا پڑیں گی، یا ایک ہی دفعہ 7 مرچیں لے لیں، سب کے اوپر سے گھمائیں اور ایک ہی دفعہ؟ نہیں، ہر فرد کے لیے الگ الگ مرچیں لیں اور ہر فرد کی الگ الگ نظر اتاری جائے. زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. مثال کے طور پر ایک فیملی میں 10 افراد ہیں، تو یہ 70 مرچی ہو گئی. پھر تو ظاہر سی بات ہے، اب افراد ہیں تو اس حساب سے پھر مرچیں لینا پڑیں گی، مرچیں لے، اس حساب سے الگ الگ نظر اتاریں. صحیح، یہ سب کی الگ الگ نظر اتارنا پڑے گی. صحیح ہے، وظائف بھی بتا دیا آپ نے ماشاءاللہ. ایک اور اسلامی بھائی تھے اپنا عبدالرؤف. جی ہاں، کام کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ چل نہیں رہا، کافی پریشان ہے. استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ کریں انشاءاللہ آپ کا کام چلے گا، اس میں برکت بھی ہوگی.
آپ ایک سادہ پیج لے کے اس پر 35 دفعہ جو ہے بسم اللہ شریف لکھ لیں، لکھ کر پلاسٹک کوڈنگ کرا کر جو آپ کا کام ہے اس جگہ پہ آپ اس کو لگا لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کام میں خوب برکت ہوگی اور بے برکتی جو ہے وہ دور بھی ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کریم۔ اچھا یہاں دیکھیں ایک چیز اور میں ضروری سمجھتا ہوں نا، جی وہ یہ کہ وظائف بھی پڑھنے چاہیے، اور جو اب جیسے کوئی دکاندار ہے، تاجر ہے، یا کوئی بھی اپنا کام چیزیں بیچنے والا ہے، صحیح، آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، چاہے بڑی سطح پر کر رہے ہیں، چھوٹی سطح پر کر رہے ہیں، یا آپ کی اپنی جو بھی دکان ہے، ذریعہ معاش، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ، یہ اور شرعی سب سے بڑھ کر یہ کہ شرعی تقاضوں کے مطابق لے کر چلیں گے تو ماشاءاللہ برکتیں رہیں گی اس میں الحمدللہ۔ بعض اوقات خود ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، خود ہماری غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، ہم شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہوتے جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، اور بعض اوقات ہمارا اندازی گفتگو غلط ہوتا ہے۔ بڑا کردار ادا کرتا ہے اس ہاں یہ صحیح فرمایا آپ نے، بعض اخلاق درست نہ ہو، کردار درست نہ ہو، آنے والوں پر غصہ کریں، کسی پر اعتماد آپ نہ کریں، دوبارہ تھوڑی آئے گا آپ کے پاس۔ تو ان چیزوں کو بھی بہرحال پیش نظر رکھنا چاہیے، محبت، شفقت، ہمدردی، خیر خواہی، صبر و تحمل، عفو، درگزر، یہ ساری چیزیں، لیکن یہ جو چیزیں ہم نے کرنی ہے نا یہ سنت کی نیت سے کرنی ہے، ضمناً تو فوائد حاصل ہو جائیں گے، صرف اس لیے میں مسکرا کر بات نہ کروں کہ گاہک میرے پاس آ جائیں، میں اس کے لیے خندہ پیشانی سے نہ ملوں کہ یار میرے پاس بہت سارا رش لگ جائے، میرا کام اچھا چلے سامنے، میں اس لیے محبت سے بات کر رہا ہوں، اس لیے عزت کر رہا ہوں سامنے والے کی، وہ مجھ پر اعتماد کرے گا، میرا کام بڑھے گا اور اس طرح کے معاملات ہوں گے، یہ تو فائدہ نہیں ہے نا۔ نیت ہو رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پیاری سنت مبارکہ ہیں، تو سنت کی نیت سے ساری چیزیں کریں، فوائد الحمدللہ حاصل ہوں گے۔ اچھا آئیے کچھ ویڈیو سوالات ناظرین وہ شامل کریں گے، ناظرین کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میرا نام محمد آفتاب اتاری ہے، یہ میرا کاروبار ہے، اور پہلے کاروبار بہت اچھا تھا تو ہمیں جو ہے وہ بار بار نظر لگ جاتی ہے، تو میرا جنید بھائی سے یہ سوال ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دے کہ کاروبار اچھا ہو جائے۔ میرا نام محمد فرحان اتاری ہے، جنید مدنی بھائی سے گزارش ہے کہ پیچھے L4 L5 ڈسک جو ہے نا پٹھوں سے سلپ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر وین دب جاتی ہے، تو میری گزارش ہے کہ کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میرا نام دانیال ہے، میرا سوال یہ تھا کہ بالوں میں خشکی اور ڈینڈرف وغیرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنے کا کوئی روحانی علاج یا کوئی روحانی عمل وغیرہ ہو تو برائے کرم عنایت فرما دیجیے۔ جنید بھائی سے میرا سوال ہے کہ قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، بارے قرض سے خلاصی نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے کچھ ناظرین تھے جنہوں نے ویڈیو سوالات بھیجے، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ پہلے تو یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنی دکان سے ہی معلوم کیا کہ یہ میرا کام ہے اور کام اچھا ہو جائے، اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، ترقیاں دیں، محنت بھی کرتے رہیں، کوشش بھی کرتے رہیں، اور دیانت داری کے ساتھ اپنے کام کو لے کر چلیے گا، صحیح ہے نا۔ اب کام اچھا چلنے لگے، آپ کے برکت رہے رزق کے اندر، تو اس کے لیے آپ نے یہ آیت قرآنی پڑھنی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آپ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ پارہ 28 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3، یہ دو آیتیں ہیں، یہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں، مسائل الحمدللہ سے حل ہوتے چلے جائیں گے، مرادیں بر آئیں گے، مسائل حل ہوں گے، اور انشاءاللہ الکریم کام اچھا چلے گا۔ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ L4 L5 یہ ہوتا ہے کمر کے اندر کچھ، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو ہماری ہڈیاں ہیں جسمانی، بعض اوقات یہ درد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گیپ آ جاتا ہے، تو اس کے لیے دیکھیں اگر بڑا مسئلہ ہے نا تو فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، ایک دفعہ پڑھنا ہے، پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور دن بھر پھر وہ پانی پئیں، ہر 11 دن کے بعد کم از کم ایک مرتبہ یہ عمل کر لیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، خشکی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، تو اس کے لیے دیکھیں سنت کے مطابق سر میں تیل کا استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا ایک اور اسلامی بھائی تھے، قرضے کے حوالے سے کہا تھا، تو بارے قرض سے خلاصی کے لیے آپ یہ دعا پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ پڑھا کریں۔ تھوڑا ہے طویل عمل لیکن پڑھیں،
اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ بفضلہ تعالی، اللہ پاک کی رحمت سے اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا وہ بھی اتر جائے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں اور صبح و شام 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ کچھ میسیجز بھی کافی سارے یہ جمع ہو گئے، چند ایک میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں۔ یہ ہمارے نام ہے محمد ذیشان، والدہ کا نام ہے عزت النساء، روزگار نہیں مل رہا، اس حوالے سے استخارہ کیجئے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور 4-5 دن سے کچھ نہیں کھایا، پلیز کچھ بتائیں، دعا بھی کریں، اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، اور اس کے لیے دیکھیں 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر والد صاحب پہ دم کریں، اور جیسے نہیں کھا رہے، کچھ بھی نہیں کھا رہے، اندرونی کچھ معاملات ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے اور یہ وظیفہ پڑھ کر دم کریں۔ روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجئے گا۔ نام ہے کلیم اللہ اور والدہ کا نام ہے شریفہ بی بی، 2 سال کا بچہ ہے، منہ میں دانے اور منہ ان کا بتانے کے پکا رہتا ہے، روحانی علاج بھی بتائیں۔ یہ محمد نواز بھائی ہیں رحیم یار خان سے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری بیٹی ہے 1 ماہ کی، آمنہ زہرا نام ہے، اسے گیس کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے، ساری رات بتانے کے روتی رہتی ہے، کوئی حل بتائیں۔ لیا چوک اعظم سے انہوں نے یہ میسیج کیا ہے۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے کہ وظائف کرنے کے باوجود بھی کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا۔ چلیں ایک اور میں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، استخارے آپ فرما لیجیے گا۔ وظائف کرنے کے باوجود بھی پھر بھی اگر فوائد حاصل نہ ہو، مسائل حل نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، ہمت رکھیں اور ہم اپنا یہ ذہن بنائیں، یہ تصور کریں کہ ہو سکتا ہے مجھ سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہو سکتا ہے کہ میں صحیح طرح نہیں پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ابھی میرے حق میں یہی بہتر ہو کہ رشتہ نہ ہو۔ اللہ پاک بہتر جانتا ہے، ہم جس چیز کے بارے میں بعض اوقات جلدی کر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اس لیے اس کام میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے۔ ہر معاملے میں بس راضی برضا رہیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ پابندی کے ساتھ وہ پڑھنے کی بس اپنی عادت بنائیں، صبر و تحمل کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ پڑھتے رہیں، مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ بعض اوقات وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، لیکن ان وظائف، ان روحانی علاج کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے ہمارے کتنے دوسرے مسائل، کتنی دوسری بیماریاں، کتنی دوسری پریشانیاں وہ ہماری حل ہو رہی ہوتی ہیں۔ جی، اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ جو وظائف آپ کو بتائے گئے بس وہ آپ پڑھتے رہیے گا۔ جی، کال دیجیے گا۔ جنید بھائی کی والدہ میں عرض ہے بھائی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے جس سے بورنگ کا پانی میٹھا بھی ہو اور وافر مقدار میں بھی ملے۔ بورنگ کا پانی میٹھا نکلے، بورنگ کروانا چاہ رہے ہیں، چلیں جی، یہ بورنگ کروانے والوں کے لیے بہترین یہ ایک روحانی علاج، بلکہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، روحانی علاج بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں کہ بورنگ کرتے وقت کیا آپ نے ایسا عمل کرنا ہے، کیا ایسا روحانی علاج کرنا ہے کہ پانی زیادہ تعداد میں نکلے، پانی میٹھا بھی نکلے اور برکت بھی رہے اس پانی کے اندر۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پانی کی کمی دور کرنے اور پانی کو میٹھا بنانے کا ایک بہترین زبردست روحانی علاج۔ ناظرین، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا نا، اللہ کی رحمت سے پانی بڑی وافر مقدار میں ملے گا اور اللہ نے چاہا تو پانی بھی میٹھا نصیب ہوگا۔ اگر کسی کنویں یا نہر کا پانی کم ہو جائے نا، یا اگر آپ بورنگ کروا رہے ہیں، بہت سے لوگ بورنگ بھی کرواتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پانی کی کمی نہ ہو، وافر مقدار میں زیادہ تعداد میں پانی ملے اور پانی بھی میٹھا ملے، اس کے لیے آپ کو ایک خاص عمل کرنا ہوگا، وہ روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ آپ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، بفضل تعالی اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے۔ اچھا، اس کے لیے اب آپ کو چاہیے ہوگی ایک ٹھیکری، اس مٹی کی ٹھیکری پر آپ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد اب یہ جو مٹی کی ٹھیکری ہے یہ آپ بورنگ میں ڈال دیں، وَإِنشَاءَ الکریم اللہ کی رحمت سے پانی وافر مقدار میں زیادہ تعداد میں نکلے گا اور پانی بھی میٹھا نصیب ہوگا۔ مگر یاد رکھیے گا کہ مٹی کی ٹھیکری حاصل کرنے کے لیے ثابت برتن توڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مٹی کا جگ، مٹی کا گلاس، مٹی کا پیالہ یا کوئی بھی برتن لے کر اس کو توڑ کر مٹی کی ٹھیکری حاصل کر لیں، پھر اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر پھر آپ اس میں ڈال دیں۔ یہ برتن کا ضیاع ہے اور مال کا ضیاع اور اسراف کہلائے گا یہ۔ تو جو مٹی کے برتن بنانے والے ہوتے ہیں ان سے آپ کچھ پیسے دے کر آپ وہ چاہیں تو وہ خرید لیں، پھر اس مٹی کی ٹھیکری پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اس کو آپ اپنی بورنگ کرواتے وقت ڈال دیں، پانی کی کمی بھی دور ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم پانی وافر مقدار میں
ملے گا انشاءاللہ۔ اب یہ چاہے آپ کنواں کھدوا رہے ہوں یا نہر کا پانی کم ہو جائے یا آپ بورنگ کروا رہے ہوں، تو ان تمام معاملات کے لیے پانی کی کمی دور کرنے کے لیے اس بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانی وافر مقدار میں ملے گا انشاءاللہ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ناظرین کہ ہم بے دریغ پانی کا استعمال شروع کر دیں اور بلا وجہ وہ پانی کا استعمال شروع کر دیں، پانی ضائع کر رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو احتیاط سے، طریقے سے، اسراف بھی نہ ہو، پانی ضائع بھی نہ ہو۔ کل قیامت کے دن ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات جب کسی چیز کی زیادتی ہو جاتی نا، پھر اس چیز کی وقعت، اس چیز کی قدر نہیں رہتی۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے، چاہے پانی ہو یا کوئی بھی ہو، پیسہ آ جاتا ہے بعض اوقات، مال و دولت زیادہ تعداد میں آ جاتی ہے، پھر ہم خواہشات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پیسہ کم ہوتا ہے تو ہم ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب پیسہ زیادہ آ گیا، مال و دولت زیادہ ہو گئی، ہماری ضروریات پوری ہونے لگ گئیں، اور اب ہم چلے جاتے ہیں پھر وہ خواہشات کی طرف۔ یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں۔ اپنی ضروریات کو فوقیت دینی چاہیے، خواہشات کو بعض اوقات قربان کرنا پڑتا ہے، مارنا پڑتی ہیں خواہشات، نفس کی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ تو یہ بہرحال پانی اگر زیادہ ملے دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیں، لیکن بلا ضرورت اس کا ضائع۔ ماشاءاللہ بہت اچھا وظیفہ آپ نے بتایا۔ اچھا اگر یہ ایسا ہو چکا ہو، بورنگ کروا لی ہو، اب وہ کھارا پانی ہے یا نمکین پانی ہے، تو اب اس کا بھی حل ہے یا بورنگ کے دوران ہی عمل کیا جائے؟ اسی وقت کرنے کا یہ عمل ہے کہ وہ جب آپ بورنگ کے دوران ہی یہ کرنا ہوگا، بورنگ کے دوران ہی کروانا ہے۔ اب کروا لی کسی نے، اچھا ہاں کروا چکے، کنواں کھدوا چکے، اچھا بورنگ کروا چکے، اب پانی کھارا ہے، او پانی کھارا ہے، نمکین آ گیا، دعا کریں اللہ بخیر۔ بہرحال کچھ وظائف تھے استخاروں کے حوالے ایک سے، استخارہ تھا ذیشان بھائی کے حوالے سے، روزگار نہیں ہے اس کے حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں کوئی جادو بندش، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے آپ کے ساتھ، آپ کو اچھا روزگار مل جائے، آپ کے روزگار میں برکت ہو، اس حوالے سے آپ جو ہے وظیفہ کریں۔ نمازیں پنجگانہ کے بعد، ہر نماز کے بعد آپ 100 مرتبہ یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام، یہ 100 مرتبہ پڑھ کر آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کو اچھا روزگار ملے گا اور آپ کے روزگار میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک میسیج یہ بھی آیا ہے کہ میں چاہوں گا کہ ان کا بھی استخارہ کریں، بیچارے کافی تکلیف میں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد کے جگر میں بہت سارا مسئلہ ہے، اور واقعی جب اللہ نہ کرے کسی کا جگر خراب ہو جائے، خون نہ بنائے، بڑی آزمائش کن یہ کیفیت ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بیماری، یہ تکلیف ہوتی ہے نا، وہی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ جگر میں بہت زیادہ مسئلہ ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ ان کا نام ہے افضل حسین اور والدہ کا نام ہے فاضلہ بی بی نام ہے۔ ان کا استخارہ کیجئے گا، کیا ان کے ساتھ یہ معاملات ہیں۔ اور یہ ایک اور میسیج ہے، میرے بھائی کا نام علی رضا ہے، والدہ کا نام رضیہ ہے، ہر ٹائم گھر میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کام بھی نہیں کرتا، تو ان کا بھی استخارہ کریں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ امی کا نام شمیم ہے، مجھے خارش ہے، بہت پریشان ہوں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ خارش کا روحانی علاج یہ ہے کہ سورۃ المؤمنون کی یہ آیت آپ یاد کر لیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ جو خارش کا مریض ہے نا، وہ خود پڑھ کر اپنے خارش جسم کے جس حصے پر ہے نا، وہاں پہ دم کریں، اور ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیرتے رہیں۔ بچوں کو خارش ہو گئی ہے، ان کی جلدیں خراب ہو گئی ہیں، اور اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں، جلدی جو بھی امراض ہیں، تو آپ یہ آیت قرآنی پڑھ کر ان پہ دم کر دیا کریں، پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین مزید شامل کریں گے چند ایک آپ کی کالس، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہہ رہے ہیں۔ جی سر میرا بچہ 6 ماہ کا ہے، اس میں سر اچانک چیخ مچتا ہے اور بالکل کٹ جاتا ہے، آنکھیں اوپر چلی جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ٹیسٹ کرائی، ان ٹیسٹوں میں ٹھیک آ رہا ہے سر۔ بچے کا نام ہے ارسلان اور والدہ کا نام ہے وحیدہ خاتون۔ صحیح، اللہ پاک شفا عطا فرمایا۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ کریم۔ کچھ ویڈیو سوالات ہوں تو وہ بھی چلائیے گا۔ میرا نام شہزاد ہے، اور میرے سوال یہ ہے کہ میرے بچے ہوتے ہیں تو ان کا انتقال ہو جاتا ہے، 2 بچوں کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ جنید بھائی، ہم لوگوں کا درزی کا کام ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے۔ ہم چھاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں پنکھے کے نیچے، روزہ رکھنے میں سستی نہ ہوئے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ میرا نام عمران خان اتاری ہے، میں پاکستان نیوی میں جاب کرتا ہوں،
जुनेद भाई आपसे अर्ज ये है कि हम जिस मकसद के लिए जॉब करते हैं अल्लाह पाक हमारी और साथियों की हिफाजत फरमाए, उसके लिए आप कोई वजीफ़ा आप बता दीजिए और दुआ कर दीजिए। जॉब के लिए देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरी जॉब मुस्तकिल लगी रहे तो इसके लिए हर शब जुमा 100 मरतबा पढ़ा करें, या दौर या नाफिया। सही। एक और इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि विलादत के बाद बच्चे जैसे इंतकाल कर जाते हैं। देखिए, जब उम्मीद कायम होना और तो उस वक्त आप एक तावीज़ तैयार कर लें, इंशाअल्लाहुल करीम बच्चे की भी हिफाजत रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। वो तावीज़ ये तैयार करने के आपने ला इलाहा इल्लल्लाह ये 55 मरतबा 55 टाइम्स ला इलाहा इल्लल्लाह 55 बार ये लिख कर आप ये घर वालों के गले में पहना दें और तावीज़ पेट पर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हमल की भी हिफाजत रहेगी और बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आफात व बलियात से अल्हम्दुलिल्लाह सवजल महफूज रहेंगे। अच्छा, दूसरा ये एक और इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि अब जैसे गर्मियाँ होती हैं, रोज़े रखते हैं तो काफ़ी आजमाइश हो जाती है। फ़र्ज़ रोज़े हैं वो तो रखने हैं, ज़ाहिर सी बातें हैं, और ये तो रखने होंगे। अगर नफली रोज़े रखने में कोई आजमाइश होती है तो इसके लिए दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत से भी रहनुमाई हासिल कर लीजिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम मुफ्ती साहिब रहनुमाई फरमा देंगे। आइए शामिल करेंगे इस्तिखारों के जवाब। जी फैसल भाई, हो गए इस्तिखारे? हमारे अफजल भाई थे, वालदा का नाम फाजिला बताया था, बीमार रहते हैं, काफ़ी अरसे से बीमार हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स में हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाए इनको। इस्तिखारा किए, इस्तिखारे में आपके साथ बीमारी का ही मामला आ रहा है, अल्लाह सेहत दे, आफ़ियत दे आपको। एक वजीफ़ा आप नोट कर लें, आप जो है या मुईदु ये आप पढ़ते रहा करें इंशाअल्लाह करीम। कसरत से पढ़ कर पानी पे दम कर कभी पिए, इंशाअल्लाह आप सेहतयाब हो जाएंगे। एक और थे, अली रज़ा नाम बताया था कि घर में लड़ाई झगड़े ये मामलात करते रहते हैं, अल्लाह पाक आफ़ियत अता फ़रमाए। देखें, इन मामलात के लिए आप जुमा की नमाज के बाद आप लाहौरी नमक ले लीजिएगा और उस पर या वदूद 1001 मरतबा पढ़ कर नमक पर दम कीजिएगा और वो नमक जो है घर के खाने वगैरह में इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाअल्लाहुल करीम मोहब्बतें सलामती पैदा होंगी, लड़ाई झगड़े वगैरह आपके सब ख़त्म होंगे इंशाअल्लाहुल करीम। एक और था, अरसलान नाम बताया था, बच्चे के हवाले से पूछ रहे थे, तबीयत वगैरह इनकी काफ़ी ख़राब है, तो इस्तिखारे में कोई जादू कोई बंदिश का कोई भी ऐसा मामला नहीं आ रहा इनके साथ। आप जो है 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ कर बच्चे पर दम करें, पानी पर दम करके उनको पिलाएं, इंशाअल्लाह सेहतयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। इंशाअल्लाहुल करीम। नाज़रीन, वक्त अब चूँकि इख्तिताम की जानिब रह जाते हैं, काफ़ी सारे अभी भी मैसेजेस ये मेरे सामने हैं और बहरहाल जिनके मैसेजेस और कॉल्स शामिल नहीं की जा सकी, आप ये नंबर नोट कीजिएगा 0213717111 इस नंबर पर रब्ता करके हाथों हाथ आप इस्तिखारे भी करवा सकते हैं। और अच्छा, इसी तरह ये भी मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, ये जो नंबर है ना, इस नंबर पर सिर्फ इस्लामी भाई रब्ता करें, इस्लामी बहनें रब्ता ना करें। इस्लामी बहनों के लिए अलग सर्विस है, उसका नंबर भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ 0316-806-2626। ये इस्लामी बहन इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए इस्तिखारे करवा सकती हैं, बदर या टेक्स्ट मैसेज। अच्छा, ऑनलाइन रूहानी इलाज के लिए दावत इस्लामी की वेबसाइट विज़िट कीजिएगा। दावत इस्लामी की वेबसाइट विज़िट कीजिए, होम पेज पर रूहानी इलाज की सर्विस आपको नज़र आ जाएगी। काफ़ी सारी सर्विसेज के ज़रिए आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। मज़ीद शोबा रूहानी इलाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज को भी आप लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाहुल करीम बहुत सारे रूहानी इलाज आपको मिलते रहेंगे। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम फरमाए। माह शाबानुल मुअज़्ज़म के सदके अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, सबके मसाइल हल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। या अल्लाह पाक हमारी, हमारे माँ बाप और सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। मौला हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू बिलख़ुसूस हमारे ईमान की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। कर्ज़दारों को बारी कर्ज़ से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फ़राग़ दस्ती अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। जो मुसलमान अस्पतालों में दाखिल हैं, जो घरों में बीमार हैं, जिनके वालिदैन बीमार हैं, जो बच्चे बीमार हैं, जो बेचारे आईसीयू में हैं, जो बेचारे वेंटिलेटर पर हैं, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सब पर अपना रहमो करम फरमा दे, सब पर अपना फजलो करम फरमा, सबकी परेशानियाँ, बीमारियाँ, तकलीफ़ें दूर फरमा दे। जो बेहोश हैं अल्लाह करे वो होश में आ जाएं।
یا اللہ پاک جو آزمائشوں میں ہیں ان کی آزمائشیں دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے.